توجہ فرمائی آپ نے، توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ کیا کہا کہ تو ہے میرا محبوب، لہذا تجھے اتر کر، غزن فرمائی، تجھے اتر کر زمین پر آنا پڑے گا۔ یعنی تاریخ عالم میں کربلا وہ واحد جگہ ہے جہاں جلی آیا، یعنی تاریخ عالم میں کربلا وہ واحد جگہ ہے جہاں جلی آیا۔ دیکھیے، آج میں ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ یہ ایک انتہائی سینسیٹیو موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ آج ہم صرف قرآن سے ہی استفادہ حاصل کرتے ہیں اور یہ پتہ لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے اور اس کے بارے میں قرآن کی ہمیں کیا تعلیمات ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو عرش کے معنی سمجھیے۔ عرش کے معنی ہے ملک، بادشاہت، تخت، یہ اللہ کے لیے تخت الہی، کیونکہ ہمارے نزدیک عرش صرف وہی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، اور کہ آج تک جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، کیا وہ کبھی زمین پر آئے ہیں؟ جس طرح ویڈیو میں آپ نے سنا، قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ سورۃ ہود، قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور متواتر بہت سی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی پر تھا، جس طرح مسلم کی روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ خیر، آج میں صرف آپ کو قرآن سناؤں گا، کیونکہ آج کے سوال کا بہترین جواب قرآن سے بہتر کہیں بھی نہیں۔ اب جب کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہو چکی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کہاں ہے؟ تو آئیے قرآن سنتے جائیے، لیکن قرآن سننے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ بات چاہے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ہو یا بعد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہی مستوی تھا، ہے اور رہے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلے اس کا عرش پانی پر تھا اور اب آسمان پر۔ پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آسمانوں پر ہے۔ تو آئیے قرآن سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اسی طرح سورۃ رعد، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ سورۃ طٰہٰ، الرحمن علی العرش استوى، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا۔ سورۃ سجدہ، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى ثم استوى ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ سورۃ حدید، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ سورۃ فرقان، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، بے حد رحم والا ہے، سو اس کے متعلق کسی پورے باخبر سے پوچھ، اہل علم سے پوچھ، ان ظالموں سے مت پوچھو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے میدان میں زمین پہ آیا تھا، قرآن سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، کیونکہ اہل علم وہی بتلائے گا جو اس کو قرآن نے بتلایا ہو، جو اس کو اللہ نے بتلایا ہو، اس کے رسول نے بتلایا ہو۔ خیر، ایسی بہت سی آیات ہیں کہ جن کو اگر باری باری میں ہم کو سنانے لگ پڑا تو میرا خیال ہے کہ وقت کافی بیت جائے گا، اور ویسے بھی ہم تو قرآن و حدیث سے اکتائے ہوئے ہیں، 3-4 منٹ سے زیادہ کسی کی گفتگو سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ البتہ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ، سورۃ انبیاء، سورۃ مومنون، سورۃ نمل، سورۃ مومن، سورۃ بروج، سورۃ حاقہ، سورۃ القصص، سورۃ بنی اسرائیل
سورۃ الانعام اور سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ لہٰذا اتنا تو ہمیں معلوم ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اور پھر یہ بھی تو کتنی مشہور روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ جس طرح زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اب 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ تو آئیے پہلے تو یہ بات ثابت کرواتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پہ ہے۔ دلیل سورۃ عیسائیوں کو مغالطہ لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا تھے، جب تک چاہا زمین پہ رہے، جب چاہا واپس آسمان پہ چلے گئے۔ قرآن نے ان کے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اور ان لوگوں کو بھی کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، فرمایا یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اس کی حکمت تھی کہ لوگوں کو دکھا دے کہ پہلے بغیر باپ کے پیدا کیا اور اب زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ کیا اشارہ ملتا ہے؟ زمین کی سمت ہر چیز کھینچی جاتی ہے، یہی سائنس کہتی ہے، اور عقل بھی یہی بات مانتی ہے کہ زمین کی سمت ہی ہر چیز کھینچی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی چیز زمین سے اٹھانی ہو تو اوپر کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ کہاں اٹھا لیا؟ آسمانوں پہ۔ اب کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ۔ ویسے تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں۔ مزید وضاحت سورۃ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَكْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے تو اچانک کو حرکت کرنے لگے۔ پھر اس سے نچلی آیت میں فرمایا یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، پھر انقریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یہ آسمان والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ گویا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمانوں پہ بلند ہے۔ اسی طرح بہت سی صحیح اسناد سے ایسی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے۔ جس طرح اس عورت کا واقعہ، پوچھا این اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء۔ پھر پوچھا من انا، میں کون؟ قالت انت رسول اللہ، کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقیدے کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا کل اللیل، اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں جب تہائی رات اول کی گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اور صدا بلند کرتے ہیں هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کون ہے جو توبہ کرے، کون ہے جو دعا کرے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں، اکثر تو نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں اور کچھ رات کی اس تاریکی میں شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی صدا بلند کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ اللہ وہ تمہارے سے اتنی محبت کرتا ہے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے صرف تمہاری خاطر، اور پھر صدا بلند کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے لیکن آج تک کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ وہو العلی العظیم، کیا مراد ہے؟ وہ اپنے اختیارات میں، اپنی بادشاہت میں، اپنے مقام میں اور اپنی ذات کے لحاظ سے سب سے بلند ہے۔ تکبر اس کی چادر ہے، اسی کے لائق ہے۔ عاجزی اس میں ہے نہیں، عاجز اسے کوئی کر سکتا نہیں۔ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے لیکن زمین پہ نہیں آتا، اور دنیا والوں میں سے جس نے بھی اس کو عاجز کرنے کی ناکام کوششیں کی اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور یہاں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ تجھے آنا ہی پڑے گا۔ اللہ پہ کسی کا امر نہیں چلتا، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں۔ امام حسین کیا ہے کہ ان کے کہنے پر وہ اپنے قانون کو توڑ، اور یہی بات میں نے آج ثابت کرنی ہے۔ دیکھیے یہ دعویٰ نیا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے فرش پہ آ گیا۔ یہ دعویٰ عیسائیوں نے بھی کیا۔ کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، کہ جب تک اللہ نے چاہا زمین پر قیام کیا، اور جب جانا چاہا
تو واپس آسمانوں بھی چلے گئے؟ اب کچھ جواب نقصی بھی سن لیجیے۔ اول تو یہ قانون محبت ہے کہ عاشق اپنے محبوب کو جب جہاں اور جس بھی حالت میں بلائے تو عاشق کی مجبوری بن جاتی ہے کہ اسے حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ لیکن محبت کا یہ دنیاوی قانون خدا کی محبت کے قانون کے خلاف ہے۔ اور ویسے بھی یہ عشق یہ بازاری لفظ ہے، اسے میں اپنے پاک اور بلند خدا کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نہ جانے جہالت میں ملا کیا کیا بک جاتے ہیں۔ خیر، اس پر بھی انشاءاللہ میں تفصیل سے درس دوں گا کہ عربی لغت میں عشق کے معنی کیا ہے، کیونکہ بروں اور صاحب عزت کو بلایا نہیں جاتا بلکہ ان کی خدمت میں خود چل کر جایا جاتا ہے۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن قانون خداوندی قائم تھا۔ خود ملنے زمین پر نہیں بلکہ ملاقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلا لیا۔ اور کوئی بھی مسلمان یہ نہیں مان سکتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے زیادہ محبوب تھے۔ جب نبی کو ملاقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بلاتا ہے جو کہ زمین پہ اللہ کے سب سے محبوب تھے، تو ایسے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوئے؟ ہم مانتے سب کو ہے، مگر اتنا جتنا دین اسلام نے ماننے کے لیے کہا۔ اپنے اسی معیار کی وجہ سے ہم دوسروں سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔ دوسری اور آخری بات، اگر بقول تمہارے خدا کربلا کے میدان میں آ بھی گیا تو آ کر کیا کیا؟ عرش کو چھوڑ کر فرش پہ آیا۔ کیا مجبوری تھی؟ یہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خاندان والوں کو تمہارے سے بچانا تھا، یا پھر تمہارے کوفی آباء و اجداد کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنی تھی؟ خدا کے فرش پہ آنے کے بعد بھی ان کی شہادت ہوئی، اور پھر جیسی جھوٹی شہادت تم بیان کرتے ہو کہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ان کے ساتھ ظلم ہوا، سر نیزے پہ لٹکا دیا گیا، تو اس وقت نعوذ باللہ من ذالک اللہ کیا کر رہے تھے؟ اور ظالموں، وہ تو ایسی مددگار ذات ہے کہ عرش پہ مستوی ہو کر زمین کے نیچے پتھر کے نیچے کیڑے کی فریاد کیا، اس کی مدد کیا، اس کو رزق پہنچا رہی ہے۔ اور جو عرش پر مستوی ہو کر ابرہا کے لشکر کو ابابیلوں سے ہلاک کر سکتا ہے، وہ اتنی چھوٹی کوفی قوت کا کیا عرش پہ مستوی ہو کر مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اور یہ ظالم تو نعوذ باللہ من ذالک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بتلاتے ہیں، لیکن ہم ایسے عقیدے کو بالکل نہیں مانتے جس کے سچ ہونے میں اسلام کی مہر نہ لگی ہو۔ خیر، جو مسئلہ دین اسلام میں ہمیں ملے ہی نہ، اس میں بحث کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ دلیل پیش کرو، یہ ایسی بکواسات اور خرافات بکنا چھوڑ